جی السلام علیکم حاضرین و ناظرین۔ آیت الکرسی وہ مبارک آیت ہے، کریمہ ہے، جو سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو تیسرے پارے میں۔ اس کو مومنین، صالحین، ہر بندہ اس کو زبانی یاد کرتا ہے، اور اس کا یاد کرنا عمل صالح گنا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے فضائل کی باتیں اپنی جگہ ہیں، میں اس وقت وہ نہیں بیان کروں گا۔ اس تھوڑے سے محدود سے وقت میں کوشش کروں گا کہ یہ اس آیت کریمہ کا مقصد کیا ہے، جو اس کی اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے، اور وہ ہمیں کیوں اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے یا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر بات کریں۔ تو بنیادی طور پر یہ نہ جن بھوت بگانے کے لیے ہے یہ آیت، نہ یہ کسی شریر کے شر سے بچنے کے لیے ہے، اگرچہ یہ سارے کام اس کے اندر برکات فوائد اس کے اندر ہیں، اس کا انکار کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن اس آیت کریمہ کی افضلیت وہ صرف اس کاموں کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت جل جلالہ کے ساتھ ایک انسان کو پوری طرح متعارف کرانے کے لیے اس میں یہ چند باتیں ہیں۔ وہ باتیں ہمیں قلب و جان سے، دل و نگاہ سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ سمجھانا ہی اس میں مقصد ہے۔ ایسا اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جس میں وہ اللہ کی عظمتوں کو حقیقت اس کے سبب سمجھ سکے، اس کی حقیقت کی روشنی میں اسے سمجھ سکے۔ اللہ کو سمجھنا اس کی اپنے کلام الہی کے، اس کے اپنے تعارف کے حوالے سے۔ ایک ہے اللہ کا تعارف میں کراتا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود کرواتے ہیں، اپنے کلام مبارک سے کرواتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ کا تعارف خود اللہ کی کلام مبارک کے حوالے سے۔ اس میں بندے کو یہ سکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کے قلب و باطن میں یہ اچھی طرح سے یہ جم جائے یہ عقیدہ۔ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ اللہ ہے، لا الہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹو whom to be worshipped، پوجا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ معبود اگر بنانا ہے تو ایک معبود ہے پوری کائنات، اللہ وہ ہے اللہ۔ یہ اللہ لفظ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ بھی یاد سب رکھیں، یہ صفاتی نام نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں اس کا، اس کے ساتھ کسی کو اور معبود نہیں بنایا جا سکتا، الا ہو مگر وہی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ پہلا جزء آیت ہے اس مبارکہ۔ یہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تو ٹھیک ہے، یہ اللہ ہو کیوں کہتے ہو بھائی؟ او بھائی اللہ ہو کہتے ہیں تمہیں کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ یہ ہو ادھر اس آیت الکرسی کے اندر اللہ پاک نے بھی تو ایسے ہی فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے اور معبود وہی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ ہو اصل میں سٹریس پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ ہی ہے، اللہ وہی ہے، وہ ایک ہی ہے جو اللہ ہے۔ یہ ہے اس میں اور شدت پیدا کرنے کے لیے ہو ہے۔ آپ کو کیا پریشانی ہوتی ہے ہو کہنے سے؟ کون سا یہ کوئی اللہ تعالیٰ سے دور کوئی ہو گیا؟ اللہ کے اسی کی طرف اشارہ کیا اس نے اور شدت سے کہ وہی ہے میرا اللہ، وہی ہے میرا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو۔ اچھا جی،
ایک تو طے ہو گئی بات، و عبادت سوائے اللہ کی ذات کے کسی کے حق نہیں بنتا۔ یہ سجدہ ہم کہتے ہیں حرام ہے کسی اور کو اللہ کے سوا، وہ اسی لیے کہ سجدہ عبادت کی سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ تو یہ سجدہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی کے لیے درست نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ آیت الکرسی ہمیں پہلی بات سکھاتی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ الحی زندہ ہے، القیوم قائم ہے، یہ دو صفتیں۔ الحی حیات، حیات سے وہ زندہ ہے، حیات ہے ہی اس کی صفت، اس کے سوا کسی کے اندر کوئی حیات نہیں ہے۔ میں اگر حیات زندہ ہوں تو اس لیے زندہ ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ شجر و حجر ہر چیز کائنات کی اگر حیات رکھتی ہے تو اس لیے کہ وہ الحی نے اسے حیات بخشی ہے۔ یہ محتاج ہے اس کی حیات اس اللہ کی ذات کی وجہ سے۔ یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں حیات دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں ممات دیتا ہے۔ الذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین۔ میں جب بیمار پڑتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ الذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ یہ حیات کے اسباب بھی سارے اسی کے پاس ہیں۔ یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں جی آپ کے سامنے، وہ بھی آیات قرآنیہ ہیں جی۔ الذی یمیتنی ثم یحیین، وہی ہے جو مجھے موت بھی دے گا۔ یہ زندگی بھی اس نے دی ہے، وہ اس کے بعد موت دیا، اور موت کے بعد بھی اگلی زندگی اسی نے دینی ہے، کہ اس کے حی ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر حیات آتی ہے۔ وہ حیات کا محتاج نہیں ہے کسی سے، ہماری حیات محتاج ہے اس حی سے۔ تو زندگی اور موت دینا کس کا فعل ہے؟ یہ بھی کسی ہے جس کی عبادت ہے، یہ وہ خود زندہ ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں زندگی حاصل ہے۔ میری حیات کا مالک بھی وہ ہے، میری موت کا مالک بھی وہ ہے۔ القیوم قائم، مضبوطی سے قائم ہے۔ یہ جو آسمان قائم ہے، یہ جو زمین قائم ہے، یہ جو پہاڑ اپنی جگہ قائم ہے، یہ کوئی قائم شائم نہیں ہے، یہ اس قیوم نے ان کو قائم کیا ہوا۔ یہ ان کی صفت قیوم جو ہے، یہ اس کا اظہار اللہ نے دکھایا ہوا ہے ہمیں دکھایا کہ یہ دیکھو میری صفت قیوم کیا۔ مجھے دیکھتے نہیں ہو نا، میرے وجود کو نہیں دیکھتے، میری ذات کو نہیں دیکھتے، جاؤ میری صفات میں دیکھو۔ یہ پہاڑ قائم ہے، یہ آسمان اب اوپر قائم ہے، یہ کائنات کی ہر چیز کس طرح وہ موو کر رہی ہے، اور پوری کائنات کے سیارے کس طرح چلتے پھرتے ہیں اور اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتے، کوئی لمحہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ یہ سارا قیوم ہے، یہ میں قیوم ہوں اور میری وجہ سے یہ قائم ہے سارا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، یعنی آپ کا ایمان اور قوی ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی عظمتوں کا آپ کے دل میں پوری طرح اس کا احساس اور شعور ملتا ہے آپ کو اس آیت کے پڑھنے سے۔ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی۔ یہ اونگ اور نیند انسانی کمزوریاں ہیں، تو انسان کے مطلب ہے وہ ایکٹیو نہیں رہتا، جب نان ایکٹیو ہو جاتا ہے، جب اونگ آتی ہے ویسے ایسے نان ایکٹیو ہو جاتا ہے، نیند آتی ہے تو ویسے ہی مردوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی لمحے بھی نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہم جو ایکٹیونیس ہے نا، ہماری ایکٹیویٹی ہے، یہ بھی اس کی دی ہوئی ہے۔ جب وہ ذرا سے پیسے پیچھے کھینچ لیتا ہے تو یہ بھی ہماری جاتی رہتی ہے۔ زندہ حیات جاگتے واگتے بھی ہم کچھ نہیں ہوتے۔ ایک بندہ زندہ ہے، اب سو گیا تو ختم، اسے اپنے وجود کا ادراک بھی نہیں ہے۔
تو اللہ کے ساتھ ایسی کوئی کمزوری نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے بات، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمینوں اور آسمانوں کی ملکیت اس کی ہے، وہ مالک ہے خود. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ملکیت ہے، اور ان کی ایگزسٹنس، ان کا وجود اس وقت تک ہے جب تک وہ قائم ہے یا اس نے اسے قائم رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ زمین، آسمان، یہ سمندر، یہ ساری کائنات کو ایک لمحے میں اس کو نان ایگزسٹنس کر دے، اس کو مکمل ایلیمینیٹ کر دے. یہ سارا سمندر ہے نا، کہتے 3 حصے سمندر ہے، خشکی پہ، اور ایک حصہ خشکی اور 3 حصہ سمندر. یہ سارا سمندر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی ایگزسٹنس اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ چاہے اس کو معدوم کر دے، اس کی ایگزسٹنس کو ختم کر دے، تو یہ آل آف سڈن غائب ہی ہو جائے اس کائنات سے. یہ نہیں کہ بحرات بن جائے، یہ فلان ہو جائے، یہ ٹمکان، نہ اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ ہی کر دے، کائنات میں اس کا وجود ہی نہ رہے. یہ اس کی قیوم، اس کی صفت ہے. اس کو قائم اگر رکھا تو اس کی اس صفت نے اس کو قائم رکھا. ہم اپنے آپ کو جو غیر اللہ کا محتاج بنا دیتے ہیں نا، وہ اس لیے کہ ہم اللہ کو جانتے نہیں کہ اللہ کی طاقت کتنی، اللہ کی عظمتیں کتنی ہیں، اللہ کی بادشاہی کہاں ہے، کس درجے کی اس کی بادشاہی ہے کہ پتہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا اس کی مرضی کے بغیر. یہ وہ باتیں ساری آیت الکرسی میں بتائی گئی ہیں. یہ میرے اور آپ کے ایمان کو ایمان بنانے کے لیے یہ ساری آیت الکرسی ہے. اس کے اندر وہ نور ہے، اگر یہ نور آپ کے قلب و باطن میں کیفیت کی شکل میں آ جائے تو آپ کا ایمان اس کو چیلنج کو نہیں کر سکتا. ایسا ایمان آپ کو نصیب ہو جائے. اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. اللہ کی عظمتیں ایسی ہیں، اللہ اتنا خود مختار ہے، اللہ اتنا عظمت اور عظیم ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی درخواست بھی کر سکے. یہ لوگوں نے جو ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا جی، یہ فلانا چاہے تو اللہ یوں بھی کر دے گا، فلانا چاہے تو اللہ یوں بھی کر دے گا. نہ اللہ کی اپنا چاہنا، کچھ کائنات میں ہونے کے لیے اللہ کا اپنا چاہنا ضروری ہے. یہ اللہ بات ہے، یہ بات چاہتا. من ذا الذی، کون ہے جو یشفع عنده، اس کے سامنے شفاعت کرنے، سفارش کرنے کی جرت کون کرے؟ الا باذنہ. ہاں یہ اللہ بھیجنے تو ہے کہ وہ چاہے کسی کو کہ جا تو سفارش کر تو میں تیری سفارش قبول کر لوں، یہ اس کی مرضی. اب یہ میں کہتا ہوں کہ فلانا اس قابل ہے تو وہ اور بات ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جی فلانا اس قابل، اللہ کو سفارش کرے تو اللہ مان جاتا ہے. یہ ہماری اپنی یہ پرسیپشنز ہیں. لیکن بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کسی کی جان نہیں، جرت نہیں کہ میرے سے کوئی سفارش بھی کرے، مگر ہاں میں خود چاہوں جب میرا اذن ہوتا ہے، الا باذن، میری اجازت ہوتی ہے تو میرے سامنے کوئی سفارش بھی کر سکتے. الا باذن یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ما بین ایدیہم وما خلفہم، بظاہر ہے جو آگے ہے جو پیچھے ہے. تو ایک آگے پیچھے فزیکل فرنٹ اور فزیکل ریئر سائیڈ ہے نا، ایک ہے زمانے اور وقت کے اعتبار سے، ماضی اور مستقبل، یہ دونوں اس میں آتے ہیں. اس هو الاول والآخر والظاہر والباطن. قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا میں وہ ہستی ہوں، میں وہ ذات ہوں، مجھے پتہ ہے والاول، اول کیا تھی چیز، اول سے لے کر انتہا تک کا میں جانتا ہوں. اول کو بھی جانتا ہوں، آخر کو بھی جانتا ہوں، وقت کے اعتبار سے، فاصلوں کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی لے لو. میں اگر ابتدا کو بھی واقف ہوں تو میں انتہا سے بھی واقف ہوں، کیونکہ یہ ابتدا اور انتہا بھی میری بنائی ہوئی ہے.
یہ بھی اس کی اپنا کمال ہے، یہ اس کے اپنا اختیار ہے، ابتدا بھی اور انتہا بھی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے علم کی کوئی حدود اور قیود کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ معلومات کر لے کیسے، یہ تو بعد کی بات ہے، کسی کو اس کے کناروں کا بھی نہیں پتا کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، اس کا علم کتنا ہے، اس کی تخلیق کیا جانے اس بات، جس کو اس نے خود پیدا کیا ہوا ہے۔ ایک انسان ہے مٹی کا، وہ کوئی چیز خود بناتا ہے، وہ مٹی کا جو کھلونا بناتا ہے، اس کی کیا ہمت ہے کہ وہ اس بندے کی عظمت کو سمجھ سکے جس نے اسے بنایا۔ تو یہ تو ساری کائنات کا خالق ہے، ایک ہی خالق ہے، واحد خالق۔ تو اس کے علم کا کون احاطہ کر لے گا جی؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہاں جتنا جتنا کسی کو اس میں سے اللہ دے دے گا علم، اتنا سمجھ لے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا تھا نا، اللہ نے پوچھا یہ بتاؤ یہ نام بتاؤ، انہوں نے کہا یا رب العالمین لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تم نے عطا فرمایا ہمیں، اس سے آگے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح انسان کو بھی، ہر انسان خواہ کتنا ہی صاحب علم ہو، اس کی علم کی ایک لمٹ، حد ہے، اس سے آگے نہیں وہ جا سکتا۔ ہمارے کچھ نہ لوگ، ان کو علماء کہہ لیں یا کیا کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک گروہ کہہ رہا ہے حضور کو یہ علم ہے، دوسرا کہہ رہا ہے حضور کو یہ علم نہیں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی میجرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک میجرمنٹ کر کے کہتا ہے اتنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں اتنا ہے۔ دونوں نے اپنی حیثیت کو بلا دیا، یہ بات سوچا نہیں کہ علم العلم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب اس میں سے وہ اس نے کتنا کس کو کتنا علم دیا، ہما شما کیا جانے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم جاننے والے سے اوپر علم جاننے والا موجود ہے، اللہ نے فرمایا۔ مجھے ایک علم حاصل، ایک استاد کو علم حاصل ہوتا ہے، 40 بچے اس کے سامنے بیٹھے ہیں، سب کو وہ ایک ہی لیکچر دیتا ہے، لیکن کیا وہ 40 جو بچے ہیں وہ سب کا علم ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں بھی وہ جب نمبر لگاتا ہے تو کیوں نمبر لگاتا ہے؟ اس کے نمبر زیادہ ہیں، اس کے کم ہیں، کہ اس کے علم کی وہ کہتا ہے یہ ڈیپتھ تھوڑی ہے، اس کے علم کی ڈیپتھ زیادہ ہے۔ سب نے وہی بات سنی ہوتی ہے جو اس نے بیان کی ہوتی ہے، اسی کے اندر سے وہ اس کا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو عام فہم باتیں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو کتنا علم دیتا ہے، کسی غیر نبی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نبی کے علم کی بات کرے کہ اتنا ہے اور اتنا نہیں ہے۔ اتنا صرف عقیدہ رکھے العلم، the total knowledge is with Allah۔ اب اللہ نے کتنا کسی کو دیا ہے یہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا جا عبدا من عبادنا آتیناہ من لدنا علما، نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے، صاحب کلام نبی تھے، لیکن کہا جا میں نے دیکھا، میں نے علم دیا ہے ایک بندے، عبدا من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ جا میں نے اس کو علم لدنی دیا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں تیری تابع داری نہ کروں، تیرے حکم کی پیروی نہ کروں، تجھے فالو نہ کروں اس بات پر، اس کنڈیشن پہ کہ تو مجھے وہ علم سکھائے جو تجھے سکھائے۔ انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، یہ جو علم مجھے اللہ نے سکھایا تو نہیں موسیٰ سے حاصل کر سکتا، تم اس پر جمپ نہیں کرو، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تیرے والا ہے نہیں، اللہ نے رکھا نہیں تھی۔
تو بات یہ ہے کہ علم میں تفاوت تو ہوا. اب موسیٰ علیہ السلام جید نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اور وہ دوسری سائڈ پر تو کچھ بھی نہیں ٹائٹل ملتا کہ وہ کیا تھا. حضرت خضر کیا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نبی تھے، کوئی نہیں کہہ سکتا وہ رسول تھے، کوئی نہیں کہہ سکتا وہ ولی اللہ تھے. کیا تھے جانتے ہی نہیں، کوئی واقف ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے اس بات کی. اگر کوئی کہے کہ وہ ولی اللہ تھے تو اس کے پاس یہ سند نہیں ہے ولی اللہ ہونے کی. کوئی کہے کہ یہ نبی تھے تو اس کے پاس یہ سند نہیں ہے کہ وہ کہے ولی اللہ نبی تھے. کیوں؟ علم محدود ہے ہمارا، ہمیں پتہ نہیں. جو ہمیں پتہ نہیں وہ اللہ کو پتہ ہے، وہ جانے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہزاروں سال چلتا رہوں گا، میں حاصل کر کے رہوں گا، لیکن نہیں حاصل کر سکتا. تو بھائی مجھے اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ناپا تولی کرتے ہیں؟ ہمیں احساس ہونا چاہیے اس چیز کا. عوام کو اس طرح برانگیختہ نہیں کرنا چاہیے ان کے جذبات کو. میں ان صاحب ممبر لوگوں سے بھی میری یہی درخواست ہوگی کہ اس ٹاپک کو اتنا ہی سمجھا کریں، اتنا ہی کافی. کیوں یہاں جو اللہ نے فرمایا، اپنا تعارف اللہ نے خود جو کرایا، لا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اب بما شاء وہ جو جتنا اس نے چاہا اتنا کسی کو دیا. اب میں اور آپ کون ہیں جو اللہ کے چاہنے کو ناپ لیں گے کہ اچھا اللہ نے اتنا ہی چاہا تھا، اس سے زیادہ نہیں چاہا تھا. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور وسیع ہے اس کی کرسی. کرسی اقتدار کا سمبل ہے. کرسی سے مراد یہ بیٹھنے والی کرسی نہیں، کرسی اقتدار کا ایک سمبل ہے. اللہ کا اقتدار ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان سب پر اس کا اقتدار. ولا یعود حفظہما، اور یہ ساری کائنات جو چل رہی ہے یہ اس کے حکم سے چل رہی ہے، اس کی پلان سے چل رہی ہے، اور اس پلاننگ میں اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں آتی. نہیں کہتا یار بڑے تھک گئے ہیں آج. ہم تو کہتے ہیں نا یار آج کام کے بڑے تھک گئے ہیں. اللہ کی کائنات ساری پتہ نہیں کتنی، کہاں سے شروع ہوتی کہاں ختم ہوتی پتہ ہی نہیں، نہ ہمیں پتہ چلتا. اتنی اس کی عظمتیں ہیں. اور اس پر وہ اللہ کہتا ہے ولا یعود حفظہما، اس کی حفاظت اور اس کے چلنے میں مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بہت عالی ہے اور بہت عظمت والا. بس یہ ہے آیت الکرسی، اللہ کا تعارف. اب اگر یہ آپ کا دل اس سارے مفاہیم کو جانتا اور دل ان کیفیات، یہ سارا علم کیفیت کی شکل میں قلب پہ آ جائے، یہ اصل اس آیت الکرسی کا مفہوم بنتا ہے. اور جب آپ اس تعارف سے کائنات میں پھریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہر لمحے اللہ کی بلیسنگز آپ کے قلب پر اترتی رہیں گی. وہ انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اس وجہ سے پھر نہ جنات آپ کے پاس آتے ہیں، نہ وہ کچھ آتا ہے، نہ وہ. تو جنات کے لیے یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کے قرب کو پانے کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے. اس آیت الکرسی اللہ کی عظمتوں کو پہچاننے کے لیے قلب و باطن سے، اس لیے اس کی ضرورت ہے. اور اس کے مفاہیم کو قلب و باطن کا حصہ بنانا، یہ اس کی برکات ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.